آگے چلیے، چوتھا سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے بتا جو تو نے رزق کمایا تھا اس کو خرچ کہاں کہاں کیا ہے؟ رنڈیاں نے چھائی تھی؟ بے غیرت، تیرے گھر میں تیری ماں نہیں ہے، تیری بیٹیاں نہیں ہے، کوئی اچھا نصیب والا نیک کہہ دے یہ رنڈیاں نچانا صحیح نہیں ہے چودھری صاحب اور ملک صاحب راجہ صاحب یہ تو گناہ ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے خوشی میں رنڈیاں نہ نچاؤں تو اور کیا کروں؟ خوشی اس نے تو تیرے مقدر پہ لکیر پھینک دری ہے، تیرا مقدر ہی گندا کر دینا ہے۔ میں نہیں کہتا، قرآن و حدیث پڑھ اور اس کو سمجھ۔ میرے آقا فرماتے جس نے اپنی زندگی میں ایک بار کسی کی ماں بہن بیٹی کو گندی نگاہ سے دیکھا ہوگا جب تک 40 سال تک جہنم کا عذاب نہیں بھگتے گا اس کی جان نہیں چھوٹنی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں جس مرد نے غیر عورت کو مس کیا ہوگا یا عورت نے غیر مرد کو مس کیا ہوگا، رسول پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا جہنم کے انگاروں سے اس جسم کو داغ دیے جائیں گے، یہ پیٹے گا، یہ روئے گا، یہ ہائے ہائے کرے گا۔ اللہ کے فرشتے کہیں دے او بے غیرت انسان، او ذلیل انسان، جب تو غیر عورت کو مس کرتا تھا تو بڑا خوش ہوتا تھا، جب غیر عورت کو اپنے ساتھ لگاتا تھا تو بڑا خوش ہوتا تھا، آج ان عملوں کا عذاب بھگت نہیں بھاگنے دیں گے، نہیں بھاگ سکے گا۔ چوتھا سوال ہوگا بتا جو تو نے کمایا خرچ کہاں کہاں کرتا تھا؟ بے نمازیوں کو کھلا کے ختم کر دیا، ایم پی اے صاحب آئے، منسٹر صاحب آئے، مجبوری ہے، منسٹر ہے تو شراب تو لانی پڑے گی، لانی پڑے گی۔ جو صرف شرابی کو سلام کرتا ہے 40 سال کی عبادت اللہ اس کی ختم کر دیتا ہے۔ جس نے شراب کا ایک گھونٹ پیا ہوگا نبی پاک فرماتے 9000 سال تک اللہ اس کو جہنم کا عذاب دے گا۔ منسٹر آیا ہے، مجبوری ہے، شراب لانی پڑے گی۔ اگر تو نے ایک ایک پیسہ حلال کمایا، ایک ایک پیسہ حلال کمایا، اس پر جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کے محبوب فرماتے ہیں چوتھا سوال کیا جائے گا اے بندے جو تو نے حلال کمایا تھا اسے خرچ کہاں کیا تھا؟ اللہ نے تجھے دیا تھا مسجد بنائی تھی، اللہ نے تجھے دیا تھا مدرسہ بنایا تھا، اللہ نے تجھے دیا تھا علماء کرام کی خدمت کی تھی، اللہ نے تجھے دیا تھا اپنی ماں کی خدمت کی تھی، اللہ نے دیا تھا ماں باپ کی ضرورتیں پوری کی تھی، اللہ نے دیا تھا اپنی بیوی کے حق ادا کیے تھے، اللہ نے دیا تھا غریب مساکین پر خرچ کیا تھا، بیواؤں کو دیا تھا۔ اگر تیرا یہ معاملہ تھا تو تیرے نصیب اچھے ہیں، لیکن جہاں نیکی کی دعوت ملی اس کا منہ لٹک گیا۔ کسی نے کہہ دیا اور چودھری صاحب، ملک صاحب، سیٹھ صاحب مسجد بن رہی ہے، موڈ ہی آف ہو گیا۔ اور بھائی صاحب اللہ نے دیا ہے، یہ گھر میں فاقے ہو رہے ہیں تو میں ساری دنیا کا ٹھیکیدار ہوں، ٹھیکیدار ہوں۔ کس نے دیا ہے؟ اللہ پہ احسان کرنا چاہتا ہے؟ اللہ کا دیا ہوا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اللہ پہ احسان کرتا ہے۔ خدا کی قسم اگر تیرا مال میرا رب قبول کر لے یہ میرے رب کا تجھ پہ احسان ہوگا، وہ تیرا محتاج نہیں ہے۔ موقع مل جائے، یہ سانس کی گھڑیاں چل رہی ہیں، ارے غافل گھڑیال دیتا ہے یہ منادی، خالق نے تیری عمر کی ایک اور گھڑی گھٹا دی، ٹک 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 ٹک، اور یہاں اندر ٹک 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 ٹک، موت قریب ہوتی جا رہی ہے۔ اپنے ہاتھوں سے کچھ کما لے،
بعد میں کوئی نہیں دے گا۔ اگر یہ خیال ہو نا میرے بچے صدقہ خیرات کر کے مجھے بخشیں گے، یہ گمان دل سے نکال دے۔ رب کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے جو مومن اپنے ہاتھ سے ایک کھجور کا چھلکا ہی صدقہ کر دے، یہ اس سے بہتر ہے کہ بعد میں اس کے لیے احد پہاڑ سونے کا بن جا وہ صدقہ کیا جائے۔ کر لے اللہ کے نام پہ۔ اور آخری سوال اللہ تعالیٰ پوچھے گا میرے بندے میری بندی تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ کوئی شخص ہے یہاں پورے مجمع میں جسے یہ پتہ نہ ہو کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کوئی ہے؟ کوئی کہے مجھے نہیں پتا تھا۔ 1000 بار سنا ہوگا لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہے۔ یہ علم ہے۔ سچ بولو یہ نیکی ہے، سب کو پتا ہے۔ کسی کی ماں بہن بیٹی کو حرام نگاہ سے دیکھنا آنکھوں کا زنا ہے، کسی کا حق کھانا گناہ ہے، ماں باپ کی بے ادبی کرنا گناہ ہے، بڑوں کی تعظیم نہ کرنا گناہ ہے، چغلی گناہ ہے، غیبت گناہ ہے، فحش کلامی گناہ ہے۔ جس نے الف بے نہیں پڑھی الف بے اس کو بھی سب پتہ ہے یہ گناہ ہے یہ نیکی ہے۔ یہ علم ہے۔ کیا ہے یہ علم ہے۔ یہ نہیں کہ تو نے تفسیر کبیر پڑھی تھی نہیں پڑھی تھی، تو نے صحیح بخاری کا مطالعہ کیا تھا نہیں کیا تھا۔ یہ جو میں بتا رہا ہوں یہ علم ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں آخری سوال ہوگا میرے بندے تو یہ بتا تو نے اپنے علم پر کہاں تک عمل کیا؟ کئی بار ہوا میں نے پوچھا بیٹے نماز پڑھتے ہو؟ نماز پڑھنی نہیں آتی میرے کو۔ خدا کی قسم یہ الگ گناہ ہے، پڑھنی نہیں آتی یہ الگ گناہ ہے، پڑھنی آتی ہے نہیں پڑھتا یہ الگ گناہ ہے۔ جب اللہ پوچھے گا میرے بندے بتا جو تجھے علم دیا گیا تھا، جو تجھے علم تھا اس پر عمل کتنا کیا ہے؟ تجھے بتایا گیا تھا والدین کی نافرمانی نہ کرنا، والدین کو اذیت نہ دینا، لیکن تو دنیا میں کیا کرتا تھا؟ اپنے ابو کو بڈھا کہتا تھا، اپنی ماں کو بڈھی کہتا تھا، اگر وہ بات کرتے تھے کتے کی طرح بھونکتا تھا، کتے کی طرح بکتا تھا۔ اس طرح تیری جان نہیں چھوٹے گی۔ اللہ کے محبوب فرماتے 3 گناہ ایسے ہیں، 3 گناہ ایسے جو شخص کرے گا جہنم اور اس کے درمیان صرف موت رکاوٹ ہے، اس کا کوئی حساب کتاب نہیں، اس کی کوئی نیکیاں بدگیاں نہیں تلنی، یہ مرے گا اور سیدھا جہنم میں۔ اصحابہ رو پڑے، عرض کیا اللہ کے محبوب یہ کس قدر ذلیل انسان ہوگا کہ مرتے ہی جہنم میں، اس کا کوئی حساب و کتاب ہی نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے پہلے اپنے والدین کو اذیت دینے والا۔ قرآن پاک پڑھ لو، رب کہتا ہے والدین کو اف بھی نہ کرو۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ماں نے پالا، ماں نے گود دھویا، ماں نے پیشاب کیا، ماں کے کپڑے گندے، سردیوں کی راتیں بچے نے کیا پیشاب، ماں کیا کرتی ہے؟ بچے کو اپنے سینے پہ سلا دیا، خود اس کے پیشاب پہ سو گئی۔ یہ تیری ماں، تجھے سے بولنا ہی نہیں آیا، تجھے سے بات کرنی نہیں آئی،
اپنی عاقبت کو خراب نہ کر۔ نبی پاک کا فرمان ہے اللہ جو چاہے گا گناہ معاف کر دے گا، لیکن جس نے ماں باپ کو اذیت دی اللہ یہ گناہ معاف نہیں کرے گا، اس کا عذاب بھگتنا پڑے گا۔